علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں تفضیل کے دلالت کند بر زیادت معنی فاعلیت بنسبت دیگر بر وزن افعل آید مگر از لون و عیب نمی آید چہ دری ہر دو افعلو برائے صفت مشبہ می آید چون احمر و اعمیٰ و از غیر ثلاثی مجرد نمی آید۔ محترم طلبہ، علم الصیغہ کے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے فصل دوم اسماء مشتقہ کے بیان میں ذکر کی تھی، اور پھر فرمایا تھا کہ 6 اسم ہیں جو فعل سے مشتق ہوتے ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف۔ اور میں نے بتایا آپ کو کہ مبالغے کا صیغہ بھی اسماء مشتقہ میں شامل ہے، اور بعض حضرات نے جن کو کوفہ والے کہتے ہیں کہ مصدر بھی اسماء مشتقہ میں شامل ہے۔ پھر اسم فاعل کی تعریف کی کہ اسم فاعل وہ ہے جو دلالت کرے بر کنندہ کار کسی کام کرنے والے پر، یعنی اس ذات پر دلالت کرے جو کسی فعل کو صادر کر رہا ہے۔ اور اسم مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے مسموع، جو جس نے سنا وہ اسم مفعول ہے، یا مقتول، جس کو قتل کیا گیا وہ اسم مفعول ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمٰ اسماء مشتقہ میں سے تیسری قسم اسم تفضیل کو ذکر کرنا شروع کر رہے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ اسم تفضیل وہ ہے جو دلالت کرے ایسی ذات پر دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے معنی فاعلیت کی زیادتی پر، اس ذات پر جو دلالت کرے اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اسم تفضیل کو اسم تفضیل کہتے کیوں ہیں۔ یاد رکھو، تفضیل کا معنی آتا ہے فضیلت دینا، ترجیح دینا۔ تو اسم تفضیل کو اسی وجہ سے اسم تفضیل کہا جاتا ہے چونکہ دوسرے کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو فضیلت دی جاتی ہے، اس معنی کر اس کو اسم تفضیل کہنے لگے۔ مصنف علیہ الرحمٰ کی ہوئی تعریف کے مطابق ہم ایک مثال سے ان کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں تفضیل کی کیا تعریف مصنف علیہ الرحمٰ نے کی کہ اس میں تفضیل وہ ہے جو دلالت کرے معنی فاعلیت کی زیادتی پر دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ معنی فاعلیت کیا ہے؟ وہی معنی مصدری، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن یہ افعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے اضرب۔ تو اب میں آپ کو مثال دوں، پھر تعریف مثال کے مطابق سمجھیں کہ زید اضرب من عمر، زید عمر سے زیادہ مارنے والا ہے، زیادہ مارنے والا ہے۔ تو اضرب اس کا جو معنی فاعلیت ہے وہ ضرب ہے، مارنا۔ تو اب زیادہ کا جو ترجمہ ہوا یہ اس میں تفضیل سے ہوا۔ اب یہ زیادہ مارنے والا کون ہے؟ زید۔ اب کس سے زیادہ مارنے والا ہے؟ عمر سے ہے، عمر سے زیادہ مارنے والا۔ تو عمر جو ہوا وہ دوسرا ہوا، چونکہ زید کی نسبت عمر کی طرف کر دی گئی ضرب میں، فعل ضرب میں۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں تفضیل ہوتا ہی وہ ہے جو دلالت کرے معنی فاعلیت کی زیادتی پر دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور بر وزن افعلو، افعلو کے وزن پر آتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی معنی فاعلیت کی زیادتی دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں ہوتی، لیکن معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم کو مبالغے کا صیغہ فعال کے وزن پر استعمال کرنا ہے، جیسے زید ضراب، زید بہت زیادہ مارنے والا ہے۔ اب اس میں دوسرے کی طرف نسبت نہیں ہوتی مبالغے کے صیغے میں، اس میں تفضیل میں دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے، بمقابل دوسرے کے زید زیادہ مارنے والا ہے، لیکن مبالغے کے صیغے میں ایسا نہیں ہوتا، مطلقاً زیادتی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اس میں تفضیل اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اشہرو، اس کو مصنف علیہ الرحمٰ خود بیان فرمائے۔ اشہرو معنی آتا ہے زیادہ مشہور، تو مشہور ہوا یہ کیا؟ اس میں مفعول ہے، مشہور مفعول کے وزن پر۔ لفظاً یہ اس میں مفعول کا ترجمہ اشہرو دے رہا ہے، جیسے زید اشہرو من عمر، زید زیادہ مشہور ہوا ہے، یعنی زید زیادہ مشہور ہے عمر سے۔ تو دیکھیں آپ، اس میں تفضیل کبھی کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے وہ لون اور عیب سے نہیں آتا، یعنی اس مادے سے، اس فعل سے نہیں آتا جس
فعل میں یا جس مادے میں لون یا عیب یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ لون مانے رنگ، یعنی جن مصادر میں یا جن افعال میں رنگ کا معنی پایا جاتا ہو اس فعل سے یہ اس میں تفضیل نہیں آتا، اور اسی طرح اس مادے سے بھی اس میں تفضیل نہیں آتا جس میں عیب کا معنی پایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لون اور عیب جو ہوتے ہیں یہ مستقر اور دوام اور استمرار پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں لنگڑا ہوں، تو اب یہ لنگڑا ہونا ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی ہے بعد میں ختم ہو گیا، یا آپ بہرے ہیں تو آپ کا بہرا ہونا ابھی ہے بعد میں ختم ہو گیا، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد، ایسا نہیں ہے، بلکہ تھوڑی مدت تک تو رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ اس میں استمرار اور دوام ہوتا ہے لون اور عیب میں، اور اس میں تفضیل میں جو ہوتا ہے وہ حدوث ہوتا ہے، یعنی زید اضرب من عمر، زید زیادہ مارنے والا ہے عمر سے۔ تو اب زیادہ مارنے والا ہے عمر سے، تو اب زیادہ مار رہا ہے، ایسا تھوڑی ہے زندگی بھر مارتا رہے گا، وہ ایسے کیسے مارے گا زندگی بھر، بلکہ اب مارے گا تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا، پھر تھوڑی دیر بعد مارے گا تھوڑی دیر بعد پھر ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں حدوث ہوتا ہے، اس میں ثبوت ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے لون اور عیب کے معنی میں اس میں تفضیل نہیں آتا۔ ہاں لیکن اگر ہمیں لون اور عیب کے معنی میں کسی مادے کو یا کسی فعل کو استعمال کرنا ہے تو کیا کریں گے، اور اس سے معنی فاعلیت نہیں بلکہ لون اور عیب کا معنی ادا کرنا ہے، تو اس کا بھی طریقہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ افعلو کا وزن صفت مشبہ میں بھی آتا ہے جو لون اور عیب کے معنی میں آتا ہے، اور صفت مشبہ یہ حدوث پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس معنی کر اگر لون اور عیب کا معنی ادا کرنا ہے تو صفت مشبہ افعلو کے وزن پر لے آئیں اور اس کا معنی بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ خود مصنف علیہ الرحمہ اس کی تعریف، اس میں تفضیل کی تعریف اور اس کی مثالیں بیان فرمائیں گے، خود بات ظاہر ہو جائے گی۔ اور جیسے مثال کے طور پر افعلو، اس میں تفضیل کا بھی وزن ہے، جیسے اضربو، انصرو اور افتحو یہ وغیرہ، لیکن اگر ہم اسی کو افعلو کے وزن کو لون اور عیب سے لائیں تو جیسے ابیضو، احمرو، ارزقو، اعما، ابصرو یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ صفت مشبہ کے صیغے کہلائیں گے۔ یعنی یہ 2 وزن، ایک تو اس میں تفضیل ایک ہی وزن ہے نا، یہ مقابل 2 ہیں، ایک ہی وزن افعلو جو ہے یہ 2 وزن ہے گویا کہ، ایک تو اس میں تفضیل کا وزن ہے اور ایک اس میں صفت مشبہ کا وزن ہے۔ تو جس میں لون و عیب ہو اور افعلو کے وزن پر ہو تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ صفت مشبہ ہے، چونکہ اس میں تفضیل سے لون اور عیب کا معنی ادا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ جب افعلو کے وزن پر کوئی اسم دیکھیں آپ تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ صفت مشبہ کا ہے جس میں لون اور عیب کا معنی پایا جا رہا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کو خود ذکر کریں گے، اور پھر مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ یہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے یہ صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ابواب ہیں ان سے نہیں آتا ہے۔ کیونکہ اس کا وزن صرف ایک ہے جو مقرر کیا ہے افعلو۔ جب یہ وزن مقرر ہو گیا تو اب ہم دوسرے باب سے اس میں تفضیل بنانا چاہیں تو مثال کے طور پر اکتسب یکتسب سے بنائیں تو علامت مضارع کو حذف کریں گے، پھر اس کے بعد تا بچے گا، اب تا کو بھی حذف کریں گے تو اب اکسبو بنے گا، تو اکسبو افعلو، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سے باب سے ہے، وہ تو پھر التباس لازم آئے گا۔ تو اسی وجہ سے غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل نہیں آتا۔ ہاں اگر غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو اس سے پہلے، مصدر سے پہلے لفظ اشدو یا اکثرو زیادہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جس باب کا مصدر بھی آپ حضرات اس سے اکثریت اور زیادت کا معنی مراد لینا چاہتے ہوں تو اس کا مصدر منصوب ذکر کر دیں، معنی ادا ہو جائے گا۔ جیسے ہوا اشدو
ہوا اشد احتسابا، وہ زیادہ سخت ہے حساب کے اعتبار سے، احتساب ہے نا۔ تو اب جس معنی بھی آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس باب کا مصدر ذکر کر دے، معنی ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں مصنف علیہ رحمہ خود بیان فرما رہے ہیں، کوئی مشکل سبق نہیں ہے۔ کتاب کے اندر دیکھیں، اس میں تفضیل کے دلالت کنن، اس میں تفضیل وہ ہے جو دلالت کرے بر زیادت معنی فاعلیت کی زیادتی پر بنسبت دیگر، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ مثال کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس تعریف کو اس پر سیٹ کریں، بالکل آسانی سے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور بیان فرما رہے ہیں کہ بر وزن افعلو آیت، اس میں تفضیل کا وزن جو ہے افعلو کے وزن پر آتا ہے۔ بنانے کا طریقہ آپ حضرات نے بار سن لیا ہوگا، افعلو بالکل آسان ہے، یا ضربو سے بنا لیں آپ۔ اب پھر بیان فرما رہے ہیں وہی بات جو ہم نے بیان کی، مگر از لون و عیب نمی آیت، مگر لون اور عیب سے نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا وہ بتا دیا گیا ہے۔ دری ہر دو افعلو، یہ بتا رہے ہیں کہ لون اور عیب میں، دری ہر دو، ان دونوں میں، یعنی لون اور عیب کا جب معنی ادا کرنا ہو تو ان دونوں میں افعلو برائے صفت مشبہ میں آیت، صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی افعلو کا وزن اس میں تفضیل کے لیے بھی آتا ہے اور صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے، جبکہ لون اور عیب کے معنی میں ہو۔ مثال دے رہے ہیں، چون احمرو، لون کی مثال احمرو اور عیب کی مثال اعما، احمرو اور ابیدو، احمرو، اصغرو، ارزقو، اخضرو، یہ وغیرہ وغیرہ، اور اعما، احولو اور وغیرہ، اعرجو، یہ تمام مثالیں آپ حضرات بنا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا بعض غیر ثلاثی مجرد نمی آیت، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے بھی نہیں آتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں انہی سے آتا ہے، ان کے علاوہ نہیں آتا ہے۔ اب گردان ذکر کرنے لگے ہیں مصنف علیہ رحمہ، تو یاد رکھو جو 6 سیغے آپ حضرات نے پڑھے، کچھ گردانوں میں جمع مصغر کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، کچھ میں صرف 6 سیغے اصل کو ذکر کر دیا جاتا ہے، کچھ میں حالت رفع اور حالت نصبی اور جری کے سیغوں کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یہ سیغہ حالت نصبی میں کس طرح ہوگا، حالت جری میں کس طرح ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں، ہر سیغے کو ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں گے کہ یہ کون سا سیغہ ہے۔ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن آپ حضرات وہی گردان یاد رکھیں جو آپ نے پہلے پڑھی۔ اگر اس کو یاد کریں گے تو پھر وہ بھول جائیں گے، پھر کوئی دوسری آئے گی تو اس کو بھول جائیں گے، تو وہی ہوگا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو ایک گردان یاد کر لیں آپ اچھی طریقے سے۔ گردان ذکر کرنے لگے ہیں مصنف علیہ رحمہ، بحث اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کی بحث گردان۔ افعلو، افعلانی، دیکھیں افعلو واحد مذکر کا صیغہ ہے، افعلانی تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، افعلینی یہ تثنیہ مذکر، یہی تثنیہ مذکر افعلانی جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، لیکن افعلینی یہ اسی افعلینی کی حالت نصبی اور جری کو بیان کر دیا۔ افعلونا یہ جمع مذکر سالم ہے، افعلونا واو و نون کے ساتھ حالت رفع میں، اور افعلینی یہ افعلونا جو ہے یہ تو حالت رفع میں ہے، لیکن اس افعلونا کو اگر ہم حالت نصبی اور جری میں لائیں گے تو کس طرح آئے گا، افعلینا۔ یہ افعلونا کی حالت نصبی اور جری کا صیغہ بھی مصنف علیہ رحمہ نے بیان کر دیا۔ افاعلو یہ جمع مذکر مکسر ہے، مکسر کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، تو فعلا، تو فعلا فا اور عین کے درمیان الف آ گیا، اس سے واحد کا وزن ٹوٹ گیا، یہ جمع مکسر مذکر ہے افاعل۔ تو یاد رکھو جمع مکسر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حروف حرکات و سکنات میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، یہ نہیں کہ حروف رد و بدل ہو جائے، بلکہ حرکات سکنات بھی اگر بدل گئی تو اس سے واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، تب بھی وہ جمع مکسر کہلائے گا، جمع سالم نہیں کہلائے گا۔ تو اور فعلا، فعلیات فعل، فعلا یہ واحد مؤنث
جیسے افعل التفضیل مذکر منہ انصر والمؤنث منہ نصرہ، فعلا، فعلا کے وزن پر. تو فعلا یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور فعلیات یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، جمع مؤنث سالم. فعلیات، فعل، فعلا، فعلیات. تو فعلا، فعل واحد سلامت ہے، اس کا الف اور تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے جمع مؤنث کے لیے. اور فعل یہ جمع مؤنث مکسر ہے، یعنی جس کو تکسیر بھی کہا جاتا ہے، جمع مؤنث ہے فعل. یہ اسی وزن پر آتا ہے، تنوین بھی اس کے ساتھ ضرور آئے گی. اب گردان دیکھیں، صیغوں کی پہچان ہو گئی. جو اب آنے والے سبق میں نیچے مصنف علیہ رحمہ بیان فرمائیں گے وہ یہی بتائیں گے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی صیغوں کے اندر بتایا. بحث اس میں تفضیل افعلوا، افعلانی، افعلین، افعلونا، افعلینا، افاعل، فعلا، فعلیات، فعل، فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعل. فعلیانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے حالت رفع میں. اب مصنف علیہ رحمہ بیان فرمانے لگے ہیں کہ افاعل جمع تکسیر مذکر است. افاعل جو ہے یہ جمع تکسیر مذکر ہے. جمع تکسیر خود نیچے مصنف علیہ رحمہ اس کی تعریف کریں گے اور میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. وفعل جمع تکسیر مؤنث، اور فعل کیا ہے؟ جمع تکسیر مؤنث ہے. اور افعلون اور فعلیات جمع سالم. افعلون اور فعلیات یہ جمع سالم ہے. وہ جمع سالم آرا گوئند. اب بتا رہے ہیں کہ جمع سالم کس کو کہتے ہیں. جمع سالم آرا گوئند کے بنائے واحد دراں سلامت مان. جمع سالم آرا گوئند اس کو کہتے ہیں کہ بنائے واحد، واحد کی بنا یعنی واحد کا وزن دراں اس میں سلامت مان، سلامت رہے. دیکھیں افعلون، افعلو ہے نا، افعلو اس میں تفضیل، تو افعلو، افعلو، تو افعلون، تو اس میں واحد کا وزن سلامت ہے. واو اور نون کا اضافہ کر دیا گیا ہے، خود بتائیں گے اس کو بھی. در مذکر بواو و نون آید، یعنی جو جمع مذکر سالم ہے، در مذکر، مذکر سے مراد جمع مذکر سالم. در مذکر، مذکر میں بواو و نون آید، نون اور واو کے ساتھ آتا ہے، یعنی جمع مذکر نون اور واو کے ساتھ آتی ہے. ودر مؤنث بالف و تا آید، اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ، یعنی مؤنث جمع مؤنث سالم جو ہے، جیسے فعلیات، فعل ہے نا واحد، اور فعلیات الف اور تا کا اضافہ کر دیا گیا. تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ودر مؤنث بالف و تا آید، اور جمع مؤنث سالم میں الف اور تا آتی ہے. و جمع تکسیر آ کے بنائے واحد دراں سلامت نماند، اور جمع تکسیر وہ ہے کہ بنائے واحد دراں کہ اس میں واحد کی بنا سلامت نماند نہ ہو. یعنی جمع تکسیر ہوتا ہے کسر یکسر، تکسیر کا معنی آتا توڑنا، تو جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے، سلامت نہ رہے، اس کو تکسیر کہتے ہیں، جمع تکسیر. اب بتا رہے ہیں وہی بات جو ہم نے شروع میں بتائی تھی کہ اس میں تفضیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت ہمی آید. اس میں تفضیل کبھی کبھی معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، یہ شاذ ہے، قلیل الاستعمال ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے. اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰ نے سب سے نیچے بیان کیا، اگر زیادہ آتا تو اوپر ہی بیان کر دیتے ہیں. اس میں تفضیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت. اس میں تفضیل کبھی، گاہ معنی کبھی، کبھی کبھی معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے بھی، ہم معنی بھی میعاد آتا ہے. چون اشہرو بمعنی مشہور تر، اشہرو جو بمعنی مشہور تر، زیادہ مشہور کے معنی میں ہے. تو میں نے بتایا تھا آپ کو شروع میں کہ اس میں تفضیل کبھی کبھی معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے کم ہے. یقین ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، بالکل آسان سبق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ درس میں حاضر ہوں، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اس کا فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ اگر اچھی طریقے سے سبق سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کرے تو بار بار سنا کریں. جو بات جتنی مشکل سے آپ حضرات کی سمجھ میں آئے گی، اتنی دیر تک آپ کے دل و دماغ ذہنوں میں رہے گی. جو جتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اتنی جلدی اس کو بھول جائیں گے. کوئی بھی چیز ہو جب اس میں محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے تو اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک دم کوئی چیز ملی اور ختم تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. جتنی محنت کرو گے اور جتنی محنت سے کسی چیز کو حاصل کرو گے، اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی.
آپ حضرات محنت سے پڑھیں. دعا ہے رب تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.